میری بھابھی کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور میں نے کینسر کے لیے کئی دفعہ اپنے درس میں وہ آیت لکھوائی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ سن کے وہ دم کریں پڑھیں انشاءاللہ شفا دیں گے۔ حقیقی خوشی جو ہے وہ گاڑی سے یا بنگلے سے یا نوکری سے حاصل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بنگلہ گر سکتا ہے، نوکری چھوٹ سکتی ہے، اس میں حقیقی خوشی کا، حقیقی خوشی تو ایمان میں ہے، قرآن میں ہے، اتباع محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کاروں والے اور گاڑیوں والے اور بنگلوں والے اللہ والوں کے دروازے پہ پڑے ہوتے ہیں؟ اصل تو عزت اور شان ان کی ہے جو اللہ کے بن گئے۔ جن لوگوں کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں جیسے ڈش ہے یا ٹی وی ہے، ان کا کاروبار نہ کرے تو بہتر ہے۔ میں مولانا عبدالغفور ندیم صاحب کا بیٹا ہوں، دورہ حدیث اللہ کامیاب کرے، اللہ عالم با عمل بنائے، اور جتنے مدارس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ سب کو صحیح معنوں میں صالح عالم با عمل بنائے۔ میرا شوہر جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ بہرحال یہ تو بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہے، لیکن 3 جمعے جو متواتر چھوڑ دے وہ منافق ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے ہدایت دے چاہے نہ دے۔ انبیاء کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت نوح کا بیٹا دیکھیں کیا ہے، کافر ہو گیا۔ میں نے تعلیم مکمل کی ہے اور ملازموں کی تلاش میں ہوں، اس کے لیے بھی وہی ہے، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، میں خود نہیں کہتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر کام میں اللہ کا صبر اور اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد پکڑیں، دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔ میں نے عمرے پہ جانا ہے، ایک آدمی نے کہا تھا پیسے دوں گا، وہ چلا گیا۔ اللہ کو جب منظور ہوگا آ جاؤ گے، اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ پیسے دے آ جانا، نہ دے تو عمرہ کو فرض تو ہے نہیں کہ اس کے لیے آدمی پریشان ہو۔ عقیقہ جو ہے اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، گھر میں بھی پکا سکتے ہیں، پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست کی شادی ہوئی ہے 2 ہفتے پہلے، وہ حضرت جیلانی کی درگاہ پہ گئے اور وہاں مجاوروں کو اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں ولیمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کا ولیمہ وہیں ہوتا ہوگا۔ آپ کہتے رہتے ہیں کہ بیوی تو مل سکتی ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی، تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں دوسری مل سکتی ہے؟ ستیلی تو مل جائے گی جو انشاءاللہ آپ کو گھر سے نکال دے گی، اصلی ماں تو نہیں ملے گی نا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ماں بیوی کے ساتھ ظلم کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی وہی ہے، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ سب معاملات دل اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، جدھر چاہیں پھیر دیں۔ ہمارے نبی نے تو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق کا ذکر کیا، کسی ایک کے حقوق کا ذکر تو نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کے حقوق کا ذکر نہیں ہے؟ ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں، ایک اہل حدیث کی ہے، 2 مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں۔ ایک مدرسہ جو ہے
جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی، قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں، کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا۔ اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ہانگ کانگ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، اب وہاں بھی فساد شروع ہو گئے 6 مہینے سے، اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں حفاظت کرے، ان کے جائیدادوں کی، ان کے کاروبار کی حفاظت کرے۔ یہ سب کفار کی سازشیں ہیں، وہ کسی ملک میں امن نہیں رہنے دیتے۔ لڑائی ہوگی تو ان کا اسلحہ بکے گا نا، لڑائی نہ ہو تو اسلحہ کون خریدے گا؟ صفا مروہ پہلے تو مسجد سے باہر تھی، اب تقریباً مسجد میں ہے۔ گالی نکالنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن گالی نکالنا جو ہے مومن کی صفت نہیں، منافق کی صفت ہے۔ سیدھے تلاوت عصر کے بعد نہ کریں، مغرب کے بعد کر لیں، اگر کوئی کر لے تو ادا ہو جاتا ہے۔ بھئی پانی اگر تھوڑا دیتے ہیں تو آپ پانی، میں نے کئی دفعہ تو کہا ہے، وہی چٹ پھر آپ بھیج دیتے۔ آپ کو زمزم زیادہ لے جانا ہے، کارگو کر دیں، 100 کلو کر دیں، 200 کلو کر دیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ نہیں، چوری بیگ میں چھپا کے لے جائیں تاکہ عمرہ ہمارا یہیں ختم ہو جائے۔ ذکر خفی یہ بزرگوں کی اصطلاحات ہیں، ذکر جلی بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر جہری بھی ہوتا ہے، بہرحال سب اللہ کا ذکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ تصوف جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے صوفیاء جو ہیں وہ تو اولیاء تھے، اور وہ الحمدللہ صحیح العقیدہ تھے۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ عورتوں کو نماز سجدے میں اپنا بدن جو ہے زمین سے ملا کے سجدہ کرے، کیونکہ عورتوں کے لیے پردہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں نے نقل کی تھی اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، بہرحال آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اور جیلی ڈگری پہ نوکری کر کے پیسے لینا حرام ہے۔ بہرحال توبہ کریں اور امتحان دیتے رہیں تاکہ صحیح پاس ہو جاؤ۔ ہم نے احرام خریدے، اس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی جو کہ کپڑے کی اپنی خوشبو تھی، اس کو لگائی نہیں گئی تھی، کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام آیا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا طواف یا عمرہ جس آپ کریں اور جس کے لیے ثواب دیں، انشاءاللہ اللہ ان کو دیں گے ثواب۔ جہاد فرض ہونے کے لیے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ امیر المومنین حکم دیں، تیاری ہو، مقابلے کی طاقت ہو، پھر جا کے جہاد کیا جاتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ حضور پاک نے 13 سال مکے میں جہاد نہیں کیا، جب مدینہ پاک میں گئے، مستحکم ہوئے، استقرار ہوا، پھر حکم آیا۔ بہرحال جہاد تو قیامت تک موجود ہے، کشمیر میں بھی جہاد ہے، فلسطین میں بھی جہاد ہے، جہاد تو ہر حال میں ہے۔ جو کافروں سے لڑ رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کے فیصلہ خلاف آ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا جی۔ پہلے بھی جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا نا، تو الحمدللہ مسلمانوں نے پورے ملک میں سینکڑوں مسجدیں بنا دی۔ کتنی مسجدیں یہ گرائیں گے؟ اگر میں جدہ جاؤں تو مسافر ہوں گا، ہاں جی مسافر ہوں گے، وہاں 4 رکعت والی نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر سفر 78 کلومیٹر ہو
میں نے عشاء کا وقت ہوا، سفر کیا جدہ، پتہ نہیں کہاں گیا، عشاء کا نماز نہیں پڑھا، پھر میں عشاء کے وقت سے پہلے مکہ آ گیا تھا۔ مکے میں اپنی پوری نماز پڑھیں گے، قصر کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو وہاں پڑھتے تو قصر پڑھتے نا، وہاں تو آپ نے پڑھی نہیں، واپس آ گئے، پوری پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں مسجد الحرام میں مکے میں بھی بہت ساری عورتیں بغیر پردے کے میک اپ سنگار سے آتی ہیں، ہماری نظریں بھی خراب ہوتی ہیں، ان کا بھی یعنی دین خراب ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، طواف کی مغرب کے بعد پڑھیں، اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں۔ مصافحہ 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے اور 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ الاخذ بالیدین سے باب باندھا۔ اگر موبائل میں ویڈیو بیان ہے یا تلاوت ہے قرآن کی، ہاں بالکل جائز ہے۔ تقلید شخصی کا معنی کسی ایک شخص کی تقلید کرنی، جیسے یمن والے حضرت معاذ کی کرتے تھے، مکے والے حضرت ابن عباس کی کرتے تھے، مدینے والے حضرت زید کی کرتے تھے، کوفے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کرتے تھے۔ بنگلہ دیش میں جہاں تک میرا معلومات ہے وہاں مدارس حنفی ہے، فقہ حنفی ہے، اس لیے آپ کو حنفی مسلک کی تقلید کرنی ہوگی۔ بہرحال بلا وجہ تصویریں بنانا ناجائز ہے۔ اگر دین کی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، جہاد بالکل فرض ہے، جہاں جہاں کافروں سے مقابلہ ہو فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں مکے میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دیوبندیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے بعد گالیاں ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہاں کے علماء بھی حق کی بات کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ اگر بریلویوں کو جہنم میں ڈالا گیا تو میں بھی جہنم جاؤں گا، تو اللہ دونوں کو مبارک کرے۔ اللہ کے بندے معافی مانگو، خدا سے استغفار کرو، کوئی جہنم بھی مانگتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اہل قرآن نہیں ہے۔ اگر وہ اہل قرآن ہے وہ تو پھر نماز بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے کہ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 ہیں۔ وہ تو جنازے کی دعا بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے، دعائے قنوت بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے۔ قرآن کی تشریح جو ہے وہ بیان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان سے آئے ہیں، احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے گئے، نہیں، پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، پھر تو دم پڑ گئی۔ اگر احرام آپ وہاں سے باندھ کے آئے تھے پھر ویسے مسجد عائشہ گئے تو کوئی دم نہیں۔ حیض والی عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اگر دروازے سے کعبہ نظر آئے تو دیکھ سکتی ہے۔ میں حق حلال کی کمائی کرتا ہوں پھر بھی قضا ہو جاتا ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ شریف جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اور مدینہ شریف کو رات کو بند کر دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مکہ شریف میں طواف ہے، اس کو نہیں بند کیا جا سکتا، ورنہ یہاں بھی بند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی جو عمرے پہ آئے ان سنتیں نہیں پڑھتے، معاف ہے سفر میں، لیکن پڑھیں تو ثواب ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ یہاں 1 کا لاکھ ملے گا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پیشاب کرنے کے بعد وضو کرتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد اس کی 2 رکعت پڑھیں۔ کہتے جی کہ مسلمان جب وہ ایک ہیں، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، تو اتنے فرقے کہاں ہیں فرقے؟ مسلمانوں میں تو کوئی فرقہ نہیں۔ فرقے تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسے شیعہ ایک فرقہ ہے، خارجی ایک فرقہ ہے،
معتزلی ایک فرقہ ہے. یہ حنفی شافعی تو مذہب ہے، فرقے تو نہیں ہیں. مذہب مانا راستہ ہے، فرقے مانا تفرقہ ہے. تم عجیب آدمی مذہب کو بھی فرقہ بناتے ہو. اس طرح تو قرآن کی بھی ساتھ کراتے ہیں. پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حدیث کی بھی 6 کتابیں ہیں، پھر کسی ایک کتاب پہ عمل کرو گے، ساری پہ اکٹھے کرو گے. حالت طواف میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. مسجد قباء میں جو 2 رکعت پڑھیں گے وہ عمرے کا ثواب ہے. ویسے وہاں 100 رکعت پڑھیں لیکن عمرہ ایک ہی ملے گا. کعبۃ اللہ میں پہلا غلاف جو ہے وہ تبع الاکبر یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ڈالا تھا. کعبۃ اللہ کے 4 کونے جو ہے، ایک حجر اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، رکن عراقی، رکن شامی. کہتا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ آپ کی دعائیں خیر عطا فرمائے. یہ آپ کی دعائیں ہیں جیسے گاڑی چل رہی ہے. آپ دعائیں نہ کریں تو ہم تو ایک دن بھی نہیں چل سکتے. میرے باپ کو اور بھائی کو شوگر ہے، تو شوگر کے یاد رکھیں 2 دوا ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک تو یہ ہے کہ خالص زیتون کا تیل جو پینے والا ہوتا ہے، ایکسٹرا ورجن اس کو کہتے ہیں، وہ صبح چاول جس سے کھاتے ہو نا بڑے چمچ، 2 چمچ نہار منہ، کلی کرنے سے بھی پہلے، وضو کرنے سے بھی پہلے پئیں، اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے. ایک علاج تو یہ ہے. اور دوسرا علاج جو ہے وہ عرق گلاب خالص ہو، شرط یہ ہے اس کے بھی 2 چمچ صبح اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پئیں. شوگر ختم تو نہیں ہوگی لیکن کنٹرول رہے گی، دوائیں نہیں کھانی پڑیں گی. میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو حافظ قرآن و حدیث بنا، اللہ پاک ان کو عالمہ بنائے، صالحہ بنائے. میں پتہ نہیں اپنے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک آسان کرے. میرے پاس لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں. ویسے اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، و دعا پڑھا کریں. ہم تو سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں. اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے. جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو صحیح معنوں میں عالم بنائے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈرائیور فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے دوست کا بھائی پاکستان میں کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو 6 کلمے یاد کرائے جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے خود نہیں بنایا وہ کلمے. بچی کی پیدائش ہوئی، بھول کے میں نے دائیں کان میں تکبیر کہہ دی اور بائیں میں اذان، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہا کہ شاگرد ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ آسان فرمائے. اسٹمپ پیپر پر 3 طلاق خامن نے بھیج دی، بالکل طلاق ہو گئی. اگر کوئی عورت خامند کو مباشرت کرنے سے انکار کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. عورت ہوتی کس لیے ہے؟ کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے. ہم طائف گئے تھے سیر کے لیے، احرام نہیں باندھا، بالکل دم پڑ گئی. یہ جلدی چلے جاؤ پھر احرام باندھ کے آ جاؤ، دم معاف ہو جائے گی. ہم نے 3 طواف، لیکن ہر طواف کی نیت کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ 21 چکر لگاؤ 3 ہو گئے، ایسے 3 نہیں ہوتے. ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرا شروع کرو، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو.
ایک ہی شخص کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، بالکل نفع آدھو آدھا کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہم اگر 2-4 ساتھی ہیں تو مسجد میں جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کریں، لیکن ہٹ کے، پہلے اندر ہوئی ہے تب آپ باہر کریں، اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کو اشارہ کر کے چومتے ہیں، وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ دعا کریں بس، قضا نمازیں توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ پتہ نہیں خواب میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوئی، بھئی جب پڑھا ہی نہیں جاتا جواب کیا دوں گا۔ عصر کے بعد ایک آدمی اور عمرہ پورا کریں، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو تو اس وقت شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد۔ عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد نفل قضا بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ قضا کی نمازوں میں وتر پڑھنے پڑیں گے، چونکہ وتر واجب ہوتے ہیں، سنت معاف ہے۔ میری بیوی مجھ سے ملاقات کرنے میں بہانے بناتی ہے، دوسری شادی کر لو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ناخن جو چباتے ہیں بری عادت ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ اب تقریباً مسجد صفا مروہ مسجد کے اندر ہے، گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ المؤمن لا یکون فحاشا ولا بذی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر اگلی نماز کے لیے وہ گیس ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ والد صاحب کی بیماری، ان کو لقوہ ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ پاکستان سے موبائل کی ایک کمپنی 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں رکھنے پر روز 50 منٹ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروباری بات ہے، تم جانو وہ جانے۔ جی پی فنڈ جو آپ کو ملیں گے بالکل آپ وہ لے لیں، اور جتنا آپ کا فنڈ ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو اوپر ملے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا نفع ہے، سود نہیں، لیکن تحقیق کر لیں، اگر سود ہے تو پھر وہ خیرات کر دیں۔ گھر میں اگر برے اثرات ہوں تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے۔ نابالغ بچے کے ساتھ عمرہ کیا، بچے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اندھے نہ بنے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں۔ ہم دم دیتے ہیں تو مسکین اس کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے کہ تم ذبح کر کے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ ذبح کر کے تقسیم کرو، پھر کیا بیچیں گے؟ ایسے پکڑا دو پھر تو وہ بیچ دیں گے۔ غلاف کعبے پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔ بہرحال کے 7 کھجوریں لے کے وجبہ کی طواف کریں، طواف والی بات تو بدعت ہے، ویسے 7 کھجوریں کھایا کریں تو شفا ہے۔ مقام حدیبیہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں تمباکو کھا لی تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ مقام حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، جس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا غلط کہا ہے۔ دجال کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس تصرفات شیطانی ہوں گے۔ شوہر کی بہن جو ہے بیوی کے لیے اس کا خیال رکھا کریں، اور زیادہ خیال نہ رکھیں، مدد کر دیا کریں۔
میں مخصوص ایام کے لیے دوائی کھا رہی ہوں لیکن ہلکا سا داغ آ جاتا ہے، غسل کر کے پھر میں حرم میں آ جاتی ہوں۔ کتنے دن گزر گئے یہ نہیں لکھا آپ نے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، طواف کریں۔ میرے گھر کے اندر بیماری اور تکلیف ہے، سورۃ البقرہ پڑھیں سارے گھر والے۔ بلند نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، چونکہ آمین دعا ہے اور فلسفہ دعا یہی ہے کہ آہستہ کی جائے۔ حضور پاک کی ولادت میں 2 قول ہیں، 12 ربیع الاول بھی ہے لیکن صحیح 9 ربیع الاول ہے۔ بہنوئی کی فکر ہے، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بہنیں بھی بستر پر ہیں، اللہ شفا دے، ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے ضرور کریں۔ لاہور سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کویت میں ٹھہر گئے، احرام جس سامان میں تھا، بیت اللہ آئے، پھر مسجد عائشہ گئے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی آپ کا خراب ہو گیا۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو کرنے آ رہے تھے آپ۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں نہ فاتحہ پڑھیں نہ کچھ پڑھیں، خاموش رہیں۔ ایک بھائی بے روزگار ہے، دوسرا بھائی اس کو کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، جتنی مدد کر سکتا ہے کرتا رہے، لیکن جب تک اس کو مفت کا کھانا ملتا رہے گا وہ کام نہیں کرے گا۔ انڈیا سے جدی آئے، بغیر احرام کے مدینے گئے، پھر احرام باندھ کے، ٹھیک ہے، کوئی آپ پر دم نہیں، آپ نے مدینہ پاک کے میقات سے احرام باندھا ہے۔ میں ہندوؤں کے اسکول میں نوکری کرتا ہوں، مجھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ 3 آدمی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھا کریں، مجبوری ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 5-7 سال ہو گئے ہیں، آپس میں رجوع نہیں ہوتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بہرحال اب تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، 1 طلاق پر حلالہ نہیں ہوتا، 3 ہوں تو پھر حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، اب پڑھ لو۔ باہر کبوتر چوک میں عورتیں گندم کے دانے چنتی رہتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوتی نہیں، کبوتر سے شاید ہو جائے۔ جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ میں یہ ریاض سے آئی ہوں، مجھے صفائی بار بار ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے دوائی لے لیں۔ نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن منہ گندا ہو تو مسجد میں آنا منع ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 4 ٹھیک ہیں، چھوٹی بیٹی کو تھیلیسیمیا ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے۔ میری بچی 18 سال کے، نام تحریم ہے، تحریم نام جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تحریم تو سورت کا نام بھی ہے، سورت التحریم اللہ کے قرآن میں ہے۔ بہرحال عورت کو داغ لگتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں پھر داغ لگتا رہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ طواف کے بعد ہلکے احرام اتارا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گیا۔ کراچی کے جامعہ اشرف المدارس کے نادے میں تعلیمات، حضرت مفتی ارشاد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدرسے کو جاری و ساری رکھے۔ 7 سال ہو گئے ہماری اولاد نہیں ہے، وہ جو میں نے دعا بتائی ہے وہ بھی پڑھتے رہو اور علاج بھی کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے۔ میری بیوی کو حمل تو ٹھہرتا ہے لیکن 3 مہینے کے بعد بچہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو 160 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ پتہ نہیں، ہم بحرین سے آئے ہیں، جدے میں بہت سارے اصحاب ہیں آپ سے، اللہ ان کو سب کو خوش رکھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔
گلی کی بلی کو روز کھانا کھلانا کیسے؟ بالکل کھلائیں، وہ بھی جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کوئی پیسہ ضائع کرنا نہیں ہے۔ آفس میں لوگوں کے لیے بسکٹ لے جاتا ہوں، اگر رشوت کے طور پہ لے جاتے ہو تو نہ لے جاؤ، محبت میں لے جاتے ہو تو جائز ہے۔ میں اپنے والد کو مدینے سے عمرہ کرانے کے لیے آیا، خود نہیں کیا تو آپ پر دم پڑ گئی، آپ بھی کریں۔ بیوی کو SMS کے ذریعے طلاق دے دیجیے، بالکل ہو جاتی ہے۔ طلاق ٹیلی فون پہ کریں، میسج کریں، ٹیکسٹ کریں، کچھ کریں، وہ طلاق ہے، اللہ معاف کرے، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر عورت کو طلاق سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو یہود حنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔